الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کے اندر انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر یعنی اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کا اثر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں عطا فرماتے ہیں. ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں ان نیک اعمال کا ہماری زندگی پر بہت بڑا اثر ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے کام بنتے ہیں، بہت سی بلاؤں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے حفاظت ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نیکی کرتا ہے، فرمایا اس کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے چہرے پر روشنی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جسم میں قوت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے رزق میں کشادگی عطا ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا فرماتے ہیں. اب یہ سارے کام دنیا کے ہیں، یعنی دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کا بدلہ اور اثر عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی ضرور عطا فرمائیں گے. اب بعض لوگوں کو کہا جائے کہ دین کی طرف جوڑو، نماز کی طرف آؤ، اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ تو آپ کا یہ کام بن جائے گا، آپ کے مختلف کاموں میں سہولت ہوگی. تو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ مولوی صاحب چھوڑو، نماز میں کیا رکھا ہے، نعوذ باللہ، قرآن میں کیا رکھا ہے، نعوذ باللہ. ان کے ذہنوں سے یہ باتیں محو ہیں، حالانکہ ہم نے ابھی نماز پڑھی، الحمدللہ روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، ہر ایک کا اپنا اثر ہے. انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی باتیں میں عرض کروں گا جو قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. جو سب سے پہلی آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: للذین احسنوا الحسنى للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. فرمایا جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی یعنی نیک عمل کیا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہتری ہے
اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپائے بہتری، یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی بہتری پیدا فرماتے ہیں۔ اور دنیا میں کیا بہتری آتی ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی پرسکون ہو جائے۔ پرسکون زندگی کے لیے ہر انسان تلاش میں ہے، طلب میں ہے، اس لیے گھر میں جھگڑا، گھر کے اندر چڑچڑاپن، طبیعتوں کے اندر غصہ، یہ ساری بنیادی وجہ کیا کہ انسان کما بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، پیسہ آ بھی رہا ہے، گھر میں لگ بھی رہا ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں، زندگی کے اندر چین نہیں، زندگی میں اطمینان نہیں۔ یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ جو زندگی کا اطمینان ہے یہ دنیا کا ہے۔ آخرت میں تو اللہ جنت دیں گے، وہاں تو ہے ہی ہے انشاءاللہ اطمینان، لیکن دنیا میں اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتا ہوں، میری زندگی پرسکون ہو جائے، زندگی کے اندر چین آ جائے۔ وہ کیسے آئے گا؟ اس کا طریقہ بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اسے بالطف زندگی عطا فرمائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر تو ضرور عطا کریں گے۔ یعنی اجر قیامت میں ملے گا، اجر آخرت میں ملے گا، اللہ دنیا میں بالطف زندگی عطا فرمائیں گے، زندگی میں لطف آ جائے گا۔ وہ اپنے گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اپنی دنیا کے اندر ہو یا اپنے دین کے اندر ہو، ہر جگہ زندگی کے اندر ایک لطف ہوگا۔ لطف اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ زندگی کے اندر اصل مزہ تب آتا ہے جب بندے سے اس کا اللہ راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ماہ مبارک کے اندر زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہر ایک دیکھتا ہے زندگی کے عجیب لطف ہے۔ اب کما کم رہے ہیں، دکان پر کم جا رہے ہیں، لیکن کھلا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ عام دنوں میں سے بھی زیادہ رہا ہے۔ لطف آ رہا ہے زندگی کے اندر، ایک عجیب ایسی لذت ہے جو زبان سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ نیند بھی کم ہے، کھانا بھی کم ہے، لیکن پھر بھی زندگی کے اندر لطف ہے۔ اللہ دے رہے ہیں کہ جو نیک اعمال کرے گا ہم اس کی زندگی بالطف بنا دیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی رمضان جیسی گزرے تو پھر اپنی زندگی رمضان جیسی اگر گزاریں گے، اللہ پوری زندگی ہماری بالطف بنا دیں گے۔ ہر وقت بندے کو زندگی کے اندر چین ہی چین، مزہ ہی مزہ ہے۔ میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی دل میں آتے ہیں، جب بندہ فرما برداری کرتا ہے، اللہ اپنے نام کے کیپسول میں تمام دنیا کے لطف اور لذت رکھ کر اس بندے کے دل میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو اپنے دل میں وہ مزہ آتا ہے جو کسی چیز کے اندر مزہ نہیں۔ یہ تو ابھی ایک چیز میں نے ذکر کی کہ اس کو بالطف زندگی اللہ عطا فرمائیں گے، پرسکون زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز کیا ملتی ہے؟ اگر ہم چاہیں کہ دنیا کے اندر آفات سے بچ جائے، مصیبتوں سے بچ جائے، بلاؤں سے بچ جائے، تو پھر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ جب کوئی مسئلہ، کوئی مشکل پیش آتی، حضور نماز کی طرف آتے، نماز پڑھتے۔ کیوں؟ نماز پڑھنے سے اللہ اس مشکل کو حل فرما دیں گے۔ نماز کے اندر مشکل کا حل رکھا ہے، نہ صرف حل رکھا ہے بلکہ نماز تو ایسی ہے، اس کا اثر دنیا میں اللہ یہ دیتا ہے کہ جو بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ بے حیائی اور منکرات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جتنے لوگ نماز کے پابند، ظاہر ہے نماز کے لیے ضروری جسم بھی پاک ہو، نماز کے لیے ضروری کپڑے بھی پاک ہو، نماز کے لیے ضروری جگہ بھی پاک ہو۔ تو جو بندہ نماز کا پابند ہوگا وہ یقیناً جسم کو پاک رکھے گا، ہر اس عمل سے بچے گا جو جسم کو ناپاک کر دے، جو کپڑوں کو ناپاک کر دے۔ سبحان اللہ، دنیا کے اندر نماز ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ اگر نماز واقعتاً نماز ہو تو نہ صرف جسم پاک ہوتا ہے بلکہ دل اور دماغ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں مل رہا ہے؟ یہ دنیا میں مل رہا ہے۔ یہ اثر ہے اللہ دنیا میں دکھا رہے ہیں، یہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جو جتنا زیادہ نماز کی طرف لگتا ہے اللہ اتنا زیادہ اس کی زندگی پاک فرما دیتے ہیں۔
پاک فرما دیتے، نہ صرف پاک ہو جاتی ہے بلکہ گناہوں سے دور ہو جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی نیکی کے اندر اثر ہے۔ جب نیکی کی طرف آتے ہیں گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، گناہوں سے بندہ بھاگنے لگتا ہے۔ نیکی کی طرف آئے، روزے کی طرف آئے، تراویح کی طرف آئے، تلاوت کی طرف آئے، اب گناہ زندگی سے نکل گئے۔ ہر انسان کا اپنا تجربہ ہے، اپنا مشاہدہ ہے، وہ دیکھتا ہے رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا کیونکہ نیکی کی طرف آئے۔ نیکیاں گناہوں کو بھی دور کر دیتی ہیں، یہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا نیکیوں سے اللہ بلائیں ٹالتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں۔ وہ 3 آدمیوں کا واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی کسی کام سے نکلے، راستے کے اندر برسات نے آ لیا، وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے۔ غار میں جیسے ہی داخل ہوئے اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا اور آ کر گر گیا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا، اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نیک عمل کا اثر اب دیکھیے اللہ دنیا میں کیسے دیتے ہیں۔ یہ مصیبت میں پھنس گئے، یہ مشکل میں پھنس گئے، راستہ کوئی نہیں ہے، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، یا اللہ آپ کو معلوم ہے میں اپنے والدین سے کیسی محبت کرتا تھا، میں ایک دن اپنی بکریاں چرانے کے لیے نکلا، میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا شام کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے والدین کو دیا کرتا تھا۔ ایک دن میری بکریاں مجھے بہت دور لے گئی، میں چراتا چراتا دور نکل گیا، رات آنے میں دیر ہو گئی، یا اللہ میں گھر آیا، گھر آ کر بکریوں کا دودھ دھویا اور دودھ نکال کر جب والدین کے پاس لے کر آیا دونوں سو چکے تھے، یا اللہ آپ کو معلوم ہے میں والدین کے سرانے ساری رات اسی طرح کھڑا رہا کہ میرے والدین کب بیدار ہوں، کب دودھ دوں، وہ سوتے رہے میں کھڑا رہا، یا اللہ یہ عمل اگر آپ کو پسند ہے تو اس چٹان کو تھوڑا سا ہلا دیجئے۔ یہ دعا کی، ادھر سے اللہ نے وہ پتھر کو تھوڑا سا ہلا دیا۔ یہ حدیث شریف میں یہ نیکی کا اثر، ہوئی مشکل دور۔ اب نیکی جو کی تھی پہلے کی تھی نیکی، اس سے اللہ سے اس کے واسطے سے دعا کی، یا اللہ وہ میں نے نیکی کی آپ مہربانی فرما دیجیے۔ دوسرے نے عرض کیا اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی ایک چچا زاد بہن پر عاشق تھا، فریفتہ تھا، وہ ایک مرتبہ کسی ضرورت کے لیے آئی میرے پاس تو میں نے اس سے اپنا تقاضا رکھا، اس نے کہا اتنے درہم لے آ تو پھر میں یہ تیرے گناہ کا تقاضے کو پورا کر دوں گی۔ میں وہ درہم لے کر چلا گیا، پیسہ بھی لے کر چلا گیا، جب اس کے پاس جا کر گناہ کے ارادے سے بیٹھا تو اس وقت اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ جس وقت انسان گناہ کے لیے مکمل طور پر تیار بیٹھا ہے اور گناہ کرنے کا راستہ بھی موجود ہے، لیکن کا بس اس نے یہ کہا یا اللہ میں ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا، اے اللہ میرا یہ عمل اگر آپ کی رضا کے لیے ہے تو پھر اس چٹان کو اتنا کھول دے کہ آسمان نظر آ جائے۔ اللہ نے اور کھول دیا، آسمان بھی نظر آنے لگ گیا۔ یہ کس کا؟ یہ عمل نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اثر عطا فرما دیا۔ تیسرے نے عرض کیا یا اللہ آپ کو معلوم ہے میں نے عمل کیا تھا، ایک آدمی میرے پاس مزدور آیا، اس کو مزدور رکھا، وہ جاتے ہوئے اپنا پیسہ لے کر نہیں گیا، چند چاول اس کے لیے میں نے مقرر کیے تھے، وہ چلا گیا، میں نے اس کے چاولوں کو کھیت میں ڈالا اور اس سے بہت زیادہ فصل ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بکریاں بھی ہو گئی، گائیاں بھی ہو گئی، نہ جانے کیا ہو گیا۔ ایک دن وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھے میری اجرت دو۔ اس نے کہا تیری یہ ساری اجرت ہے، جتنی کمائی ہے، یہ تیری ساری فصل جتنی کھڑی ہے، یہ جتنے جانور ہیں، یہ تیری کمائی سے سارے لے جا۔ اس نے کہا مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ کہا مذاق نہیں کر رہا، اللہ کے بندے ہے ہی تیرا سارا لے جا، یا اللہ اگر آپ کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو پورا کھول دیجئے۔ اللہ نے پورے پتھر کو پیچھے فرما دیا۔ یہ نیکی کا اثر ہے، دنیا میں دکھایا اللہ تبارک و تعالی۔ مصیبت ٹلی، آفت ختم ہوئی، اور پھر کل ہی میں عرض کر چکا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ کل ابھی عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیں گے۔ مشکل سے نکلنے کا راستہ قیامت میں ملے گا نہیں، دنیا میں ملے گا۔ اللہ دنیا میں نکلنے کا راستہ دیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ کب دیں گے؟ جب بندہ تقوی اختیار کرے۔ یہ روزہ ہم نے رکھا، اس روزے کا مقصد تقوی ہے۔ تقوی اللہ سے ڈرنا، ڈر کر بچنا۔ یہ بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں، ماہ رمضان کے اندر ہر انسان کوشش کرتا ہے، چاہے وہ ادنا سے ادنا مسلمان کیوں نہ ہو، روزہ رکھا ہے تو روزہ توڑنا گوارا نہیں کرتا۔ گھر میں اکیلا ہے، شربت بھی موجود ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ اس وقت پیاس اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، پانی نکال کر پی سکتا ہے، لیکن پینا گوارا نہیں کرتا۔ کوئی آنکھ وہاں پر دیکھ نہیں رہی، کوئی کیمرہ وہاں لگا ہوا نہیں ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے
یہ اپنے دل سے پوچھے کیوں نہیں پانی پی رہا، تو جواب کیا آتا ہے، اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ، یہ تقوی، اس تقوی کی بدولت اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دیں گے، اللہ ہر کام میں آسانی فرما دیں گے، دنیا کے کاموں میں آسانی ہوگی۔ کہتے ہیں جس کام میں ہاتھ ڈالوں پھنس جاتا ہوں، اللہ کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ کہ رزق میں تنگی ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ رزق ایسی جگہ سے دیں گے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کے رزق میں فراوانی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، دونوں چیزیں چاہتا ہے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کرے۔ اللہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے رزق میں بھی فراوانی عطا فرماتے، عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک دنیا میں دکھاتا ہے رزق میں برکت کہاں ہے؟ صلہ رحمی کیا؟ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں۔ یہ نہیں کہ فلاں نے فلاں موقع پر مجھے یاد نہیں رکھا، فلاں نے فلاں موقع پر مجھے پیچھے کر دیا، فلاں نے فلاں شادی کے موقع پر مجھے نہیں بلایا، فلاں فنکشن تھا مجھے نہیں بلایا۔ نہیں، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ جو توڑے میں کیوں اس سے جوڑ رہا ہوں؟ اس لیے میرے اللہ راضی ہو جائے۔ میں کیوں جوڑ رہا ہوں؟ میں نے اپنی قبر میں جا کر اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے قطع تعلقی نہیں کی، میں صلہ رحمی کر کے آیا ہوں۔ میں نے اپنے اللہ کو منانا ہے، میں نے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنی ہے، تو دنیا میں بھی میں رحمت کروں، میں نرمی کروں، میں اپنے اندر وہ جذبات لے کر آؤں کہ دنیا کے اندر صلہ رحمی کروں۔ اللہ اس کا اجر یہ عطا فرماتے ہیں، اور بہت سروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آیا اور واقعہ تھا کہ اس نے آ کر کہا کہ 7 سال ہو گئے میرے گھٹنے میں تکلیف ہے، زخم ہے، کسی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ تجویز فرمائیں میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو ایک کام کر، ایسے علاقے میں جا جہاں پانی کی ضرورت ہے، وہاں جا کر کنواں کھدوا دے، اس کنویں کی برکت سے اللہ تیرے گھٹنے کا زخم دور فرما دیں گے۔ وہ گیا اور جا کر ایسے علاقے میں اس نے کنواں کھدوایا، ادھر اس نے کنواں کھدوایا، ادھر اللہ نے اس کے گھٹنے کا زخم بند کر دیا، وہاں سے پانی جاری فرما دیا۔ یہ نیکی کا اثر ہے۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، نیک کام انسان کرتا ہے نا، اس کا اثر اللہ ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون سی مصیبت آ رہی تھی ٹل گئی، کون سا میرا معاملہ تھا حل ہو گیا، کون سی میرے ساتھ تکلیف تھی بیماری تھی وہ اللہ نے دور فرما دی، وہ نہ جانے کہاں سے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نیکیوں کے اثرات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے نیکی جب بندہ کر رہا ہے تو میرا نماز پڑھنا یہ فائدے سے خالی نہیں، یہ دنیا کے اندر بھی اللہ زندگی میں اثر دے رہے، آخرت میں بھی دے رہے۔ قرآن کی تلاوت لے لے، قرآن کی تلاوت کرتے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، الف لام میم پر 30 نیکیاں کہاں ملیں گی؟ قیامت میں ملیں گی۔ دنیا میں کیا ملے گا؟ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ میں دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا دل کا زنگ اترے گا کثرت سے قرآن کی تلاوت سے اور موت کو یاد کرنے سے۔ ادھر بندہ قرآن پڑھتا ہے، ادھر اس کے دل کا زنگ اترتا ہے۔ دل کا زنگ کہاں اترتا ہے؟ دنیا میں دل کا زنگ اتر رہا ہے۔ اور دل کو زنگ کیوں لگتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو ایک دن وہ آتا ہے دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو بندہ گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا اللہ دوبارہ دل کو چمکا دیتے ہیں، دوبارہ سفید ہو جاتا ہے، دوبارہ چمک جاتا ہے۔ تو یہ اس کا اثر ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا جس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہو، جس جگہ پر قرآن کی تلاوت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ کہاں گھیر لیں گے؟ دنیا میں گھیر لیں گے۔ یہاں ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، حضور کی بات کر رہے ہیں، یقیناً ہمارے 100% یقین ہے کہ ہماری مجلس کو بھی فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کہاں ڈھانپ لیتی ہے؟ دنیا میں ڈھانپ لیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کی بدولت ایسا ہے۔ اور وہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک دن گھر میں آئے اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ فرمایا میرے قریب نے، میرا بیٹا بھی سویا ہوا تھا چھوٹا، اور قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے تلاوت جو شروع کی تو گھوڑے نے اچھل کود شروع کر دی۔ میں نے تلاوت روکی، گھوڑے کی اچھل کود بند ہو گئی۔ میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، اس کی دوبارہ اچھل کود شروع ہو گئی۔ یہ میرا معاملہ چلتا رہا اس کے ساتھ۔ مجھے ڈر ہوا کہیں اچھل کود میں بچے کو نقصان نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تلاوت روک دی اور بچے کو جا کر ایک طرف کیا، آسمان کی طرف نظر گئی تو کیا دیتا
ہوں چھوٹے چھوٹے چراغ جیسی چیزیں وہ میرے گھر کی طرف آ رہی ہیں. صبح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے, عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کو ماجرا ہوا. آپ نے سنتے ہی فرمایا اے اسید قرآن پڑھتا رہتا, قرآن پڑھتا رہتا ہے. یعنی آپ کی دلی تمنا یہ تھی تو قرآن پڑھنا روکتا نہیں, تو قرآن پڑھتا رہتا, قرآن پڑھنا کیوں چھوڑا؟ عرض کیا بچے کی وجہ سے. فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کیا تھا؟ عرض کیا معلوم نہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی وجہ سے تمہارے گھر میں نازل ہو رہے تھے. فرشتے کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے گھر میں. اور آگے ارشاد فرمایا اگر تو صبح تک تلاوت کرتا رہتا تو یہ مدینے والوں کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہوتے کہ مدینے کی ہر آنکھ تیرے گھر میں اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتی. یہ کہاں ہے؟ یہ دنیا میں ہے. اس لیے یہ نہیں سمجھے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کریں گے اللہ اور زیادہ دیں گے, اور زیادہ دین کی طرف چلائیں گے. ہر نماز کے بعد, ہر روزہ مکمل ہونے کے بعد, ہر تلاوت کے بعد, ہر تسبیح کے بعد اللہ کا شکر, یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ اس کی توفیق کل بھی دیں گے اور آگے بڑھا کر بھی دیں گے انشاءاللہ. یہ بھی دنیا میں اثر ہے, یہ دنیا میں اثر ہے. ایک حدیث میں کہ ایک نوجوان فرمایا جو نوجوان یہ چاہتا ہے, نوجوانوں کے لیے خاص بات, کہ ایک نوجوان بوڑھے میاں گھر میں والد صاحب ہو گئے, گھر کے اندر دادا ہو گئے, نانا ہو گئے, یا مسجد میں کوئی بزرگ ہو گئے, یا باہر کوئی جاننے والے ہو گئے, چچا تایا ہو گئے, کوئی بھی ہے بزرگ ہے, اور اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا, ان کی خدمت کی, ان کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا نہیں کیا کہ ڈانٹنے لگ جائے, ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دے. انہوں نے ڈانٹ دیا, اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا. یہ میں تفصیل کر رہا ہوں کہ ان کے سامنے یہ جھک گیا, ان کے ساتھ اس نے معاملہ کون سا کیا؟ اس نے معاملہ یہ کیا, گڑبڑ نہیں کی, ان کی خدمت میں رہا. فرمایا یہ نوجوان جب بڑا ہوگا, اس عمر کو پہنچے گا, اللہ اس کے لیے بھی ایک ایسا نوجوان پیدا کریں گے جو اس کی خدمت کرتا رہے گا. یہ کہاں ملا؟ یہ دنیا میں ملا. اور یہ بہت ساری حدیث ہیں, قرآن کریم کی آیات ہیں, اس پر بات ہو تو بہت تفصیلی ہو جائے. یہ سارے بتانے کا مقصد ہم جو نیکی کر رہے ہیں الحمدللہ اس کا اثر گھر کے در و دیوار میں بھی ہے, ہمارے رزق میں بھی ہے, ہمارے کاروبار میں بھی ہے, ہماری اولاد تک, بلکہ نسلوں تک اس کا اثر نیکی کا پہنچتا ہے, نسلوں تک. وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک جگہ پہنچے, بستی والوں سے کھانا مانگا, کھانا نہیں دیا. جب بستی والوں نے کھانا نہیں دیا, باہر نکلنے لگے, ایک دیوار گر رہی تھی, اس کو کھڑا کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا, آپ نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا. بعد میں اس کی وجہ بتائی, اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا, اور اس خزانے کے مالک 2 یتیم بچے ہیں, ابھی وہ چھوٹے ہیں, اگر دیوار گر جاتی خزانہ دوسروں کے پاس چلا جاتا, اس لیے دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا, یہ اس کے باپ کا مسئلہ نہیں تھا, 8ویں پشت پر کوئی دادا پردادا ایسا تھا جس نے اللہ کی ایسی فرما برداری کی, اس کا اثر اللہ نے 8ویں پشت تک عطا فرمایا. یہ نسل تک اثر جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں تک ایمان جائے, ہماری نسلوں تک, قیامت تک آنے والی نسلوں تک اعمال جائے. ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا, اور اس کا مہینہ اللہ نے یہ رمضان کا عطا فرمایا. یہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ساتھی بڑھ رہے ہیں, آگے بتا رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے اہداف مقرر کیے ہیں, اپنے ٹاسک رکھے ہیں, میں نے اتنے قرآن پڑھنے, اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اتنے نوافل پڑھنے, ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں. میں اور آپ بھی آگے بڑھیں, خوب آگے بڑھیں. اس رمضان کو واقعتاً رمضان بنا لیں. رب تعالیٰ کی طرف سے جنت کے سب دروازے کھول دیے گئے, اور آواز لگ رہی ہے آؤ آؤ جنت کے اندر داخل ہوتے چلے جاؤ. ہم نیک اعمال کرتے چلے جائیں, مدینے کے راستے سے ہوتے ہوئے جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بس اپنے اندر یہ لانا ہے, میں اپنا وقت ضائع نہ کروں, اپنے وقت کو غلط کاموں میں نہ لگاؤں, اپنا وقت اللہ کی عبادت میں, قرآن کی تلاوت میں, ذکر و اذکار اور تسبیحات کے اندر, دینی کتاب کے مطالعے میں, دین سیکھنے کے اندر, اس کے اندر لگا دیا. یہ وقت میرا کارآمد ہے, یہ وقت وہ ہے جو قیمتی بن گیا, اور یہی کل قیامت و دن میرے کام آنے والا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. لا إله إلا الله. نستغفر الله, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجرنا من النار اللهم الهمنا رشدنا وقنا شرور انفسنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس رمضان کا ہم سب کو قدردان بنا دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمارے دلوں کو یا اللہ کالے داغوں سے صاف فرما کر اس دل کے اندر اپنی اشد محبت عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا لیجیے. مولا کریم شکر گزار بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن کو ہمارے دلوں کا موسم بہار بنا دے. مولا کریم اے الہ العالمین، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. مولا کریم پانچوں نمازوں کی یا اللہ با جماعت ابھی پابندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ پورا رمضان اسی طرح پانچوں وقت اپنے در پر آ کر سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کے بعد پوری زندگی اسی طرح آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نیکی کا جب کوئی موقع آئے یا اللہ اس نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے محض اپنے فضل سے پوری فرما. اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.